کیجیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی رمضان کے اندر کثرت سے تلاوت قرآن کا تھا، حتیٰ کہ جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال جو رمضان گزرا اس رمضان میں تو 2 دور فرمائے۔ آپ نے مکمل قرآن جبریل کو سنایا اور جبریل نے مکمل قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، 2 دور فرمائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا سننا سنانا یہ بھی ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام، تراویح کی فضیلت کے سلسلے میں فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو دل کی خوشیوں کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، خوشیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تراویح میں کھڑا رہے گا، اللہ اس کی زندگی کے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی دیر لگتی ہے تراویح میں، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اس میں بھی بعض لوگ یہ چاہتے ہیں قرآن جلدی پڑھا جائے، قرآن سکون سے پڑھیں، قرآن اطمینان سے پڑھیں، قرآن دل پر لگنے والا ہو۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہی تلاوت قرآن ہے، سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن، اس لیے کہ قرآن کے اترنے کی ابتدا رمضان ہی سے ہوئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ تو قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت، اور عجیب ہے ہمارے مدرسے والوں کا بھی کہ رمضان کے ساتھ قرآن کو مناسبت ہے اور اسی رمضان میں چھٹی کر دیتے ہیں، جبکہ اگر مدرسہ چالو رہے گا تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور قرآن کریم کا درس ہوتا رہے گا، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ صحیح کم سے کم 1 گھنٹہ تو بچہ استاذ کی نگرانی میں تھوڑا قرآن پڑھ لے گا، اللہ کو راضی کر لے گا۔ رمضان میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن اور نوافل ہے، یہ سب سے زیادہ عبادت ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رمضان میں اپنے سارے خلفاء کو جمع فرمایا، سارے خلفاء، اور کوئی چھوٹے موٹے خلفاء نہیں، مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر سب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، سب خلفاء کو حضرت نے جمع فرمایا۔ اور کب جمع کیا؟ صبح صادق کے وقت، اور فرمایا آج کے دن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون زیادہ قرآن پڑھتا ہے، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو۔ اب پیر کا حکم تھا اور شیخ بڑی نگرانی فرماتے تھے، اپنے خلفاء کی بڑی نگرانی فرماتے تھے۔ فرمایا عشاء کے بعد سوال کروں گا، مجلس کے بعد۔ عشاء کے بعد مجلس ہو گئی، اب سارے خلفاء کو جمع کیا، سب سے پوچھا بتاؤ تم نے کتنا پڑھا، تم نے کتنا پڑھا؟ پہلا نمبر آیا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے 62 پارے پڑھے، یعنی 2 قرآن اور 2.5 پارے پورے دن میں، صبح صادق سے لے کر رات کی مجلس تک، پورے دن میں سارے 2 قرآن پورے اور اوپر 2.5 پارے پڑھے۔ اور فرمایا حضرت ابھی قرآن پڑھتے پڑھتے ہی میں حاضر ہوا ہوں، اگر کچھ اجازت ہو جاتی تو یہ 3 پارا بھی مکمل کر لیتا۔ قرآن کریم کو رمضان سے بڑی مناسبت ہے، کثرت سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ صوفی ابن القاتب علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ عام دنوں میں وہ دن میں 8 قرآن پورے کرتے تھے رات دن میں، اور رمضان میں پورے رات دن میں 10 قرآن پورے فرماتے تھے۔ ہمارے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رات دن میں ملا کر 2.5 سے 3 قرآن پورے کرتے تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ رمضان کو بڑی مناسبت ہے، کثرت سے قرآن پڑھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ 2 پارے پڑھتے بس، انشاءاللہ 2 پارے کا میرا معمول ہے،
پورے رمضان میں 2 قرآن ہوئے نہیں، ایک دن کے 10 پارے پڑھو، کام ہلکا کر دو رمضان میں، دکان پر جانا کم کر دو، اور دکان پر ہے قرآن ساتھ رکھو، کثرت سے قرآن پڑھو۔ اگر ایک دن میں 10 پارے پڑھیں گے 3 دن میں قرآن پورا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ 30 دن میں 10 قرآن ہمارے پورے ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فضائل اعمال، فضائل رمضان میں کیا لکھا ہے کہ مجھ غریب سے تو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ حضرت شیخ روزانہ 1.5-2 قرآن پڑھتے تھے رمضان میں۔ فرمایا مجھ غریب سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے گھر کی عورتیں گھر کا کام کرتے کرتے 10-12 پارے تو ویسے ہی پڑھ لیتی ہیں۔ تو رمضان کے ساتھ قرآن کریم کو بڑی مناسبت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے انعاموں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کی بارش ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں اور اس مبارک مہینے کے اندر اپنے مشاغل کو کم کر کے